السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کا عمل ہوتا ہے اس سلسلے میں میرا حاصل مطالعہ آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا سورہ انعام کی 161ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مطلب ہماری عبادتوں کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہمارے اعمال کا مقصد ہونا چاہیے۔ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، قربانی اتنی ہی قدیم چیز ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ۔ ہیومن ہسٹری جتنی اولڈ ہے اسی طرح قربانی کا عمل بھی اتنا ہی اولڈ ہے۔ سب سے پہلے قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ذریعے سے ہوا تھا، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ وہ دونوں بیٹوں میں ایک بیٹا نیک تھا جس کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ جب یہ دونوں نے قربانی کی، حابیل نے اپنے پسندیدہ دمبے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ قابیل اپنے غلے میں سے اناج سے ناکارہ حصہ جو ادنا سا ہے اس کو نکالا۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی دمبے کی نیک نیتی کے ساتھ جو ہوئی اس کو جلا ڈالی۔ مطلب یہ کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی قبول ہونے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، سب سے پہلی پری ریکویزٹ ضرورت یہ ہے کہ وہ محض اللہ کے لیے ہو۔ اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرو، مخلصین لہ الدین۔ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یا بڑائی کے لیے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر نبی کے شریعت میں قربانی کا اصول تھا۔ جس طرح ہم قرآن کے اندر انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی کی امتیوں پر نماز فرض تھی، روزے بھی رکھا کرتے تھے، اسی طرح قربانی بھی کرتے تھے۔ سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے احباب برادران وطن ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں ان میں بھی قربانی کی قصے ہم پڑھتے ہیں۔ ویدوں میں، پرانوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اشومیدھ یاگ، گومیدھ یاگ ہوا کرتا تھا، جس میں گھوڑے، بیل، گائے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بھی قربانی کا رواج ہے۔ تو یہ جو قومیں جن کے اندر قربانی کا رواج پایا جاتا ہے یہ کسی نہ کسی وقت میں کسی نبی کے پیرو ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے اور زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس کے رسول انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے نہ ہو۔ تو بعد میں اس نبیوں کے جانے کے بعد ان کی امتیوں نے ان کے تعلیمات کے اندر تحریفات کر دی، آمیزش کر دی اور اس کے اصل شکل کو بگاڑ دیا۔ بہرحال یہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ہوا اور اس دعا کے نتیجے میں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا تھا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہوگا، نیکوکار میں سے ہوگا۔ اور پھر 100 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا گیا۔
تو یہ دونوں بیٹوں کو اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے دعوت کے مشن پر لگایا، دعوت کے کام پر لگایا۔ اور بچپن میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس خواب کا اظہار جب آپ نے اپنے بیٹے سے کیا تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بجائے اس نے ایک دمبے کو پیش کیا اور دمبے کی قربانی ہوئی۔ پھر وہ سنت آج تک چلی آ رہی ہیں۔ اصل میں قربانی یہ حج کے اندر حاجیوں کا عمل ہوا کرتا ہے۔ حج میں حاجی جب تشریف لے جاتا ہے تو 10 ذی الحجہ کے موقع پر پہلے 8 ذی الحجہ کو وہ مینا میں وقوف کرتا ہے، 9 کو عرفات میں جاتا ہے، 10 تاریخ کو پھر واپس مینا میں آتا ہے، اور سب سے پہلا عمل اس کا بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہوتا ہے جمرات میں۔ پھر اس کے بعد قربانی کا عمل ہے، پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر یعنی سر کے بال مڑوانا، پھر اس کے بعد طواف زیارہ کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کے دن حاجی مصروف رہتا ہے۔ حج جو ہے بڑا مقبول عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صرف حاجیوں کے لیے ہی یہ قربانی کی سعادت کو مختص نہیں کیا، بلکہ پورے عالم کے اندر رہنے والے سبھی مسلمانوں کو ان دنوں میں ذی الحجہ کے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کے دن شام تک، غروب آفتاب تک 3 دن تک قربانی انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ حج میں ہو یا پھر اپنے مقام پر مقیم ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ مدینہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حج صرف ایک ہی سال کیے، باقی 8 سال 9 سال آپ مدینہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے رہے اور وہاں آپ نے قربانی کی۔ عید کی نماز کے بعد آپ جو ہے قربانی فرماتے تھے، اور قربانی کا عمل فرض تو نہیں ہے لیکن ہائیلی ریکمنڈڈ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بات کہی، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے اندر کی نہیں بات، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنے کی بات کہی گئی۔ اور صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ معلوم کیا گیا کہ قربانی کا اجر کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو اس کی ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ جانور بال والا نہیں اون والا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اون کے اندر جتنے روئیں ہیں ان روئوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دینے والا ہے۔ اور قربانی کے عمل کو، قربانی کے قبولیت کے صورت کو، اس کے سپیڈ کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، اور پھر اللہ کے یہاں تمہارے جانوروں کے گوشت، خون، کھال نہیں، بلکہ تمہارا تقویٰ اور تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نام پر قربانی کرنا، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر نبی بن کر تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس دنیا میں نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات منواؤں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور لوگ ہمارے قبلے کی طرف مڑ کر نماز پڑھے اور پھر ہمارا ذبیحہ کھائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے کسی آستانے پر یا کسی اور کے نام پر کوئی جانور اگر ذبح ہوتا ہے تو وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، ان میں غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا وہ بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ اور جو حاجی نہیں ہے، جو اپنے مقام پر قربانی کرتا ہے، اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد قربانی کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ وہ نماز کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے چلے جاتے اور عیدگاہ میں قربانی فرماتے،
اور قربانی کے بعد گھر تشریف لاتے اور یہ نماز سے پہلے کچھ نہ تناول فرماتے، کچھ نہ کھاتے، نماز کے بعد اس جانور کے کلیجے سے آپ جو ہے ناشتہ فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی سب سے محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور پھر قربانی کر کے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر انسان صرف جانور کو ہی کاٹتا نہیں ہے بلکہ اپنے خواہشات کو بھی کاٹتا ہے، اپنے مرضی کو اللہ کے مرضی کے مطابق ڈالتا ہے، اپنے اندر پرورش پانے والے انا کو دباتا ہے، اس کو بھی کاٹتا ہے، اور پھر یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس دن بڑا محبوب ہے۔ اور قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو میرے مطالعے میں آئی ہے، میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ کر اس دن سے قربانی ہونے تک اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اور پھر قربانی ادا کرنے کے بعد چاہے وہ 10 ذی الحجہ کو ادا کرے، 11 کو ادا کرے یا 12 کو ادا کرے، اس کے بعد وہ بال بنوائے، ناخن کاٹے۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس ایک بکری ہے جس سے میں دودھ حاصل کرتا ہوں اور میرے لیے روزی کا ایک تھوڑا سا ذریعہ بھی ہے، کیا میں اس کو قربانی کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو تم رہنے دو، لیکن عید کے نماز کے بعد تم بال بنواؤ، ناخن کاٹو، یہی تمہارے لیے جو ہے بہتر ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ تم کو قربانی کا بھی ثواب دے گا۔ یہ بات ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جتنے حصے ہونا چاہیے ان میں قربانی کے حصے بھی ہو سکتے ہیں، عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں قربانی کے جانوروں کی جو بکنگ آن لائن ہوتی ہے اس میں 3-4 آپشنز ہوتے ہیں ڈراپ ڈاؤن مینو میں، ایک ہے قربانی، ایک ہے عقیقہ، ایک ہے صدقہ، اس طرح جو ہے یہ بھی حصے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص اس لیے حصہ ڈالے کہ میں قربانی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، عقیقہ بھی نہیں ہے، صرف وہ گوشت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ قربانی کے جانور میں اس طرح کا شخص حصہ دار نہیں بن سکتا۔ اور قربانی کے اندر میکزیمم 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں، 8ویں آدمی کو اس کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میکزیمم 7 حصے، منیمم کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور گائے، بیل، بھینس، اونٹ، یہ بڑے جانوروں کے اندر 7 لوگ قربانی کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جبکہ گائے کے قربانی پر پابندی ہے تو بہتر ہے کہ مسلمان اس سے اعراض کریں، اس سے دور رہیں، بیل، بھینس، اس طرح کے جانوروں کی طرف وہ جو ہے رخ کرے۔ اور قربانی کے جانور کے اندر جن لوگوں کا حصہ رکھ رہے ہیں ان کی آمدنی حاصل کرنا اور پھر ان سے اس حصے کے مطابق رقم حاصل کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ جس کا حصہ رکھا جا رہا ہے اس کو اطلاع ہی نہیں ہے اور پھر اس کے نام پر قربانی ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جانوروں کے عمر کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی، 5ویں بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بکرا، دمبا، بکری اگر ہو، گائے، بیل، بھینس ہو، یا نر ہو یا مادہ ہو، میل اور فیمیل دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ بکرے کی عمر 1 سال کی ہو، گائے اور بھینس کی عمر 2 سال کی ہو، اگر اونٹ ہو تو اس کی عمر 5 سال کی ہو، یہ قید رکھی گئی ہے۔ اور دوسرا، جانوروں کے صحت کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی کہ جانور کے سینگ اس کے پیدائش سے ہی نکلے نہ ہو۔ جب وہ جانور 2 سال کا ہو گیا ہے اور پھر 1 سال کا بکرا ہو گیا، اس کو سینگ نہیں ہے، پیدائش سے ہی نہیں نکلے، اس طرح کا جانور قربانی کے لیے درست ہے، جائز ہے۔ اور سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، پھر بھی قربانی کے لیے وہ جانور درست ہے، جائز ہے۔ لیکن کسی ایسے جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا تو پھر اس طرح کا جانور قربانی کے لیے قابل نہیں ہے۔ اور پھر 7ویں بات یہ ہے کہ اندھا جانور اور لنگڑا جانور قربانی کے لیے قابل نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لنگڑا یعنی ایسا جانور جس کے 4 پیر ہے
لیکن وہ 3 پیر ہی ٹیک کر چلتا ہے، چوتھا پیر ہے مگر اس کو چلنے میں وہ استعمال نہیں کرتا، اس طرح کا جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ چوتھا پیر ہے، وہ ٹیکتا بھی ہے اور پھر اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالتے ہوئے بہرحال اس کو استعمال میں لاتا ہے، تو اس طرح کا جانور قربانی کے لیے درست ہے۔ اور ایسا جانور جس کا کان کٹ گیا، دم کٹ گئی، تو اس سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ کان اور دم 1/3 1/3 حصہ اس کا کٹا ہو، 2/3 حصہ اس کا باقی ہو، تو اس طرح کا جانور قربانی کے لیے درست ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بچا ہوا حصہ اصل اوریجنل اس کی سائز کیا ہے، اس میں 1/3 کٹا ہے یا کتنا کٹا ہے، اس کا اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اگر جانور صحیح سالم ہے، اس کی عمر صحیح ہے، دبلا پتلا ہے، چلتا، لیکن موٹا اور فربا جانور اگر ہو تو اس سلسلے میں بہتر ہے، محبوب عمل یہ ہے کہ بہتر جانور، تندرست جانور، فربا جانور اللہ کے راہ میں پیش کیا جائے۔ کوئی ایسا جانور جس کے دانت نہیں ہے تو وہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ خسی کیا ہوا جانور جس کو فربا بنانے کے لیے خسی کیا جاتا ہے، وہ جو پروکریشن نہیں کر سکتا، اس طرح کا جانور بھی قربانی کے لیے درست ہے۔ حاملہ جانور، حاملہ گائے ہو، حاملہ اونٹنی ہو، قربانی اس کی درست ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کرنا چاہیے۔ اور قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ کو نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، تو پھر 11-12 ذی الحجہ کے دن شام کے عصر کے بعد تک، غروب آفتاب سے پہلے تک یہ عمل جاری رہ سکتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ 2 چیزیں جو ہے کتابوں میں آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ آدمی مقیم رہے، وہ اپنے پلیس پر رہے، غیر حاجی تو حج میں رہتا ہے، وہاں قربانی وہ کرے گا۔ حاجی اگر قربانی نہیں کر سکا تو اس کے لیے حج کے دوران 3 روزے، بعد میں پھر 7 روزے رکھنا ہے، 10 روزے اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو غیر حاجی ہے، وہ مقیم ہے، اپنے مقام پر ہے، تو اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ اور پھر دوسری، وسعت ہو، اس کے پاس گنجائش ہو۔ بہت سارے فقہا نے کتنی وسعت ہونا چاہیے اس پر کلام کیا ہے، اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اتنا نصاب کا پیسہ اس کے پاس ہو تو وہ قربانی کرے۔ زکوٰۃ اس پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب کہ اتنے نصاب کا پیسہ سال بھر اس کے پاس رہے۔ قربانی کے لیے سال بھر رہنا ضروری نہیں، اس دن بھی اس کے پاس اتنا پیسہ رہا تو وہ قربانی کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی، وہ اپنے ہاتھ سے خود جانور کی قربانی کرے۔ اس لیے بہت سارے حاجی کوپن حاصل کر کے جا کر قربان گاہ میں قربانی کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو اپنے ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے قربانی کرا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی جہاں ہو رہی ہے جانور کے پاس کم سے کم وہ ٹھہریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری قربانی ہو رہی ہو تو کم سے کم تم اس کے پاس ٹھہرو۔ اور قربانی کے جانور کے اندر جو حصے ہوتے ہیں، اس کا سر، اس کے کلیجی اور اس کے سبھی چیزیں برابر جو ہے حصے ہونا چاہیے، سب میں برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اور قربانی کے گوشت کے تقسیم کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ کم سے کم 1/3 1/3 حصہ غریب اور محروم لوگوں میں تقسیم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے تو آپ اپنے لیے گوشت رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پورا نہیں، 1/3 غریبوں کے اندر تقسیم ہونا ضروری ہے، اور 1/3 رشتہ داروں میں، عزیزوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے ان میں اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ہندو بھائی ہے یا پھر عیسائی بھائی ہے، اس کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے چمڑے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ وہ چمڑا آپ جو ہے قصائی کو، گوشت کاٹنے والے کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اس کے چمڑے کو بیچ کر کے وہ پیسہ غریبوں میں آپ تقسیم کر سکتے، یا چمڑا اپنے خود کے استعمال کے لیے رکھ سکتے، جان ماز بنا سکتے۔ یہ کچھ قربانی کے مسائل ہے جو اس موقع پر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قربانی کے اسپرٹ کو سمجھنے اور اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔